اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے، درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری امام، آخری رہبر بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبے میں انشاءاللہ چند باتیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ ایک غلط فہمی کے تعلق سے ہے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو مسلمانوں کی اکثریت میں پائی جاتی ہے، وہ غلط فہمی یہ ہے کہ یہ جو اہل حدیث ہے یہ ایک نیا فرقہ ہے، یہ 100 200 150 سال پہلے اس کا ایجاد ہوا ہے، یہ پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسا بتایا جاتا ہے۔ اس ٹاپک کی یا اس موضوع کی کیوں ضرورت ہے؟ دیکھیے، حق بات کا جاننا اور سیکھنا، اور اگر کوئی غلط الزام یا تہمت لگائی جاتی ہے تو اس کی تحقیق کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ ایک انسان سچائی تک پہنچے۔ تو ایک بہت بڑی غلط فہمی بہت سارے مسلمانوں کے اندر ہے کہ اہل حدیث جو ہے نا، یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، انگریزوں نے اس کو ایجاد کیا، اس کو پیدا کیا۔ یہ بہت سے لوگ آپ سنے ہوں گے، جب آدمی اس کو بولتا ہے آپ اس کو پکڑ کے پوچھو تم کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ 100 200 سال پہلے یہ جماعت پیدا ہوئی، کیسے معلوم ہوا؟ تو بولتا ہے میں نے سنا ہے۔ تم نے کہیں پڑھا، تحقیق کیا، کسی اہل حدیث سے ملے، اس کی بات سنی؟ نہیں، سنا نہیں ہو، مطلب اہل حدیث سے نہیں سنا، لوگوں سے سنا، بہت سے لوگوں سے سنا ہو۔ یہ اکثریت میں پایا جاتا ہے۔ آج کے خطبے میں کچھ باتیں ہم دیکھیں گے۔ دیکھیے، انسان جب غلط فہمی کا یا بدگمانی کا شکار ہوتا ہے نا، تو دھیرے دھیرے آدمی کے اندر دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ آپ جب کسی سے بدگمان ہوتے ہیں یا کسی کے بارے میں غلط فہم ہو جاتے ہیں، غلط فہمی، بدگمانی، یہ انسان کے اندر دشمنی پیدا کرتی ہے، اور دشمنی انسان کو اکثر اوقات انصاف سے ہٹا دیتی ہے۔ جو آدمی کسی کو اپنا دشمن مانتا ہے نا، پھر انصاف سے ہٹ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جھوٹ بولنا، الزام لگانا، تہمت لگانا، سب وہ اس کے لیے جائز سمجھ لیتا ہے۔ کیوں؟ دشمنی آئی کہاں سے؟ بدگمانی، تہمت، بدگمانی یا غلط فہمی۔ اس لیے کہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دے، ہمیشہ حق کی اور دلیل کی تلاش میں رہے، جو سچ ہے اس کو مانے، جو جھوٹ ہے اس کو چھوڑے۔ سچ اور حق اگر ہمارا اپنا دشمن بھی بولتا ہے نا تو وہ صحیح ہے، لیکن غلط اگر اپنا بھائی بھی بولتا ہے تو وہ غلط ہے۔ یہ انسان کو بہت اونچا اٹھاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں کیسا ہے؟ گروہی تعصب ہے، تعصب ہے کہ یہ تعصب کس کو بولتے ہیں؟ اپنے اور پرائے کا فرق۔ میری جماعت والا بولے گا تو مانوں گا، تمہارا بولے گا تو نہیں مانوں گا، یہ تعصب ہے۔ تعصب انسان کو ہمیشہ حق سے محروم کر دیتا ہے۔ جب آدمی اپنی آنکھوں پر کسی جماعت کا تعصب یعنی عینک اور چشمہ لگا کر کے کسی کو دیکھے گا نا، حق نہیں ملے گا، حق تلاشنا ہے نا، تو آدمی گروہی تعصب کو ہٹا دے، سائیڈ میں رکھے اور دلیل ڈھونڈے، سچائی کیا ہے، حق کیا ہے۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل حدیث جماعت کے تعلق سے بہت جامع یہ حدیث، آپ اسی کو آپ سمجھ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت اور مسلم میں بھی ہے، الفاظ مسلم کے ہیں کہ لا تزال طائفۃ من امتی، کتنی جامع حدیث ہے، لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ قائمۃ بامر اللہ، اللہ کے حکم پر، دین پر، شریعت پر، حق پر قائم رہے گی۔ کس کا فرمان ہے؟ یہ نبی کا فرمان ہے
میری امت میں ایک جماعت، میری امت، نبی فرماتے ہیں میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، لا يضرهم من خذلهم او يخالفهم، اس جماعت سے الگ ہونے والے، اس جماعت سے مخالفت کرنے والے اس جماعت کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ وہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، لوگ ان سے نفرت کریں گے، لوگ ان سے چھٹ کے الگ ہو جائیں گے، لوگ ان کو چھوڑ دیں گے، لوگ ان کو بائیکاٹ کر دیں گے، لیکن ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ کب تک؟ حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ یعنی قیامت آ جائے، قیامت آ جائے، وَظَاهِرُهُمْ عَلَى النَّاسِ، اور وہ سارے لوگوں پر ظاہر ہوں گے، ہمیشہ ان کا ایک نمایاں، سب سے الگ ہوں گے، وہ الگ ہوں گے۔ یہ نبی کا فرمان ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اب یہ حدیث ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پہ قائم ہوں گی، ایک بات۔ دو، لوگ مخالفت کریں گے، لوگ ان کو جھوٹا بولیں گے، لوگ ان سے بغاوت کریں گے، لیکن یہ کر کے نقصان نہیں پہنچا۔ اب یہ ایک جماعت کون ہے؟ کون ہے؟ ہر کوئی کہہ دے گا میں ہوں۔ بھئی ظاہر بات ہے، یہ جب حدیث نبی نے فرمائی تو ہم کو پیچھے جانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ محدثین نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث کو لکھنے والے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے امام ترمذی لکھتے ہیں۔ امام ترمذی کے استاذ کون؟ امام بخاری۔ امام بخاری کب کے ہیں؟ آپ بتائیں، امام بخاری کب کے ہیں؟ آج سے آپ 1000 سال پہلے جاؤ، 1200 سال پہلے جاؤ۔ یہ بولتے 200 سال پہلے انگریزوں کی جا، 200 یعنی 1200 سال پہلے امام بخاری وہ کہتے ہیں، امام ترمذی لکھتے ہیں کہ سمعت محمدن، میں نے اپنے استاذ امام بخاری سے سنا، محمد ابن اسماعیل ان کا نام تھا۔ امام ترمذی بھی اسی حدیث کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں میں نے امام بخاری یعنی محمد ابن اسماعیل سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے استاذ، امام بخاری کے استاذ کون؟ علی ابن مدینی، کہتے ہیں میں نے، امام بخاری کہتے ہیں میں نے اپنے استاد، اس کے اوپر میں نے اپنے استاد علی ابن مدینی سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ہم اصحاب الحدیث۔ یہ جو حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اس سے مراد اہل حدیث ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ علی ابن مدینی، امام بخاری کے استاد 1200 سال پہلے کے، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث جو نبی نے فرمائی کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، اس سے مراد اہل حدیث ہے۔ امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا، امام احمد ابن حنبل کب کے ہیں بھائی؟ کہ 200 سال یہ انگریزوں کے زمانے میں نہیں تھے، بہت پہلے کے۔ امام احمد ابن حنبل 4 امام میں سے ایک امام ہے۔ یہ کہتے ہیں ان لم یکن اصحاب الحدیث فلم ادری من ہم، جو نبی نے فرمایا ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، لوگ مخالفت کریں گے، نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں اگر اس جماعت، ایک جماعت، اگر وہ ایک جماعت سے مراد اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا اس دنیا میں کون ہے، اس زمین پر اگر اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا اور کون ہے، اس سے مراد یہی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ 1200 سال پہلے، 1000 سال پہلے یہ کہہ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے یہی نہیں، آپ اٹھا کے آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آپ ان کے دور کا مطالعہ کیجئے، ان کے دور میں اہل حدیث کا وجود، اہل حدیث پائے جا رہے ہیں، اور کئی ایسی مثالیں میں دے سکتا ہوں ان کے دور میں کہ اہل حدیث کا وجود تھا، کئی ایسی مثالیں۔ خطیب بغدادی نے اس کو پورا جمع کیا ہے شرف و اصحاب الحدیث میں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ، ابن کثیر کب کے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر تو سب جانتے ہیں بھئی، تفسیر ابن کثیر دنیا کے سارے مذہب جتنے بھی مکتب فکر ہیں، یعنی مسلمانوں میں جتنے مکتب فکر ہیں سب کے ہاں تفسیر ابن کثیر مقبول ہے، سب جانتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی جو آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن کی ایک آیت ہے، بعض لوگ اس کو لے کے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن سارے لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو بعض لوگوں نے کہا دیکھو ہمارے پاس امام ہیں تو ہم تو امام کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے،
تمہارے پاس کوئی امام نہیں ہے۔ یہاں امام سے مراد کیا ہے؟ یہاں امام سے مراد نامہ اعمال ہے۔ اللہ نے کہا ہر انسان کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا قیامت کے دن، تو امام سے مراد نامہ اعمال ہے۔ لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے، یعنی کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ بعض سلف سے آیا ہے، یعنی ابن کثیر اپنے سے پہلے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ابن کثیر سے پہلے کہتے ہیں کہ بعض سلف یہ کہتے تھے اس آیت کی روشنی میں کہ اس آیت میں اہل حدیث کے لیے شرف کی بات ہے، شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے، کیونکہ اہل حدیث کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ابن کثیر لکھ رہے ہیں 700 سال پہلے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی یہ آیت سے یہ مراد لیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سلف کہتے ہیں، بعض سلف کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے لیے شرف کی بات ہے۔ کتنے شرف کی بات ہے، سب کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اہل حدیث کا امام کون ہے؟ اہل حدیث نے تو ایک ہی امام مانا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو ان کے نبی کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو یہ جو آپ دیکھیں، یہ میں صرف مثالیں دے رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ ابھی الزام لگانا، تہمت لگاتی، یہ تو ابھی پیدا ہوئی ہے، یہ کہاں تھے؟ آپ بہت سارے لوگوں کی تقریریں سنیں، ایسے ایسے الزامات، جھوٹے الزامات، یہ انگریزوں کی ایجاد، یہ بھئی امام بخاری کے زمانے میں انگریز تھے؟ امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں تھے؟ آپ بتائیے، اور ابن کثیر کے زمانے میں تھے؟ خطیب بغدادی کے زمانے میں تھے؟ اتنے پہلے یعنی اہل حدیث کا وجود، اور سارے کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث، ایک جماعت سے مراد جو حق پر قائم رہے گی وہ اہل حدیث ہے۔ یہ ایک بات ہوئی کہ اس اہل حدیث جماعت کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اب دوسری بات یہ کہ کسی بھی جماعت کے تعلق سے، کسی تنظیم کے بارے میں اگر آپ کو پرکھنا ہے، چیک کرنا ہے، صحیح غلط دیکھنا ہے، تو اس کا سائنٹیفک طریقہ کیا ہے؟ آپ بتائیے۔ کوئی آدمی کسی پہ الزام لگا رہا ہے، کوئی آدمی کسی جماعت کے بارے میں الزام لگا رہا ہے، تو سائنٹیفک طریقہ کیا ہے پرکھنے کا؟ کسی بھی جماعت، کسی بھی شخص، کسی بھی تنظیم، اس کو پرکھنے کا، اس کو جانچنے کا، چیک کرنے کا سائنٹیفک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا دستور پڑھو، دستور پڑھو کہ وہ جماعت یا وہ تنظیم کہتی کیا ہے، کس چیز کی طرف بلاتی ہے، عمل کس چیز پہ کرتی ہے۔ آپ یہ چیک کر لو، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اہل حدیث کون ہے۔ بھائی اہل حدیث کو بھی چیک کرنا اگر ہے تو کیا لوگوں کی باتیں سن کے آپ چیک کریں گے؟ آپ دیکھو تو کسی دنیا میں کسی بھی انسان کی بات کو پرکھنا ہے تو آپ دیکھو کہ اس کا دستور کیا ہے، وہ کس چیز کی طرف بلا رہا ہے، دعوت کیا دے رہا ہے، عمل کس پہ کر رہا ہے، یہ چیک کرنا پڑے گا۔ تو آئیے ہم کچھ باتیں دیکھیں گے تاکہ ہمارے سامنے نمایاں ہو کہ بھئی اہل حدیث کا دستور کیا ہے۔ اہل حدیث کا وجود تو بہت پہلے سے ہے۔ آپ غنیۃ الطالبین، آپ مثال کے طور پہ، بھئی غنیۃ الطالبین بہت مشہور کتاب ہے، اور کس کی کتاب ہے یہ؟ جن کو سب سے بڑا پیران پیر کہا جاتا ہے، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ یقیناً وہ ایک مجدد تھے، مجتہد تھے، بہت بڑے امام تھے اور اہل حدیث تھے۔ وہ خود اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ بدعتیوں کی پہچان لکھتے ہیں کہ بدعتی کی پہچان یہ ہے، علامت لکھتے ہیں، وہ کتاب عربی میں ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا، کہتے ہیں بدعتیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل سنت کو برے برے القاب سے پکارتے ہیں۔ جو اہل سنت پہ چلنے والے جو ہوتے ہیں ان کو برے برے القاب، کیا کیا نام دیتے ہیں، یہ بدعتی کی پہچان ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کون؟ وہی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے بس۔ یہ ان کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ جا کے پڑھیے۔ کہتے ہیں اہل سنت کا ایک ہی نام ہے بس، اور وہ اہل حدیث ہے۔ آج لوگوں نے اپنے آپ کو بہت سارے لوگوں نے اہل سنت کا نام ٹائٹل دے دیا ہے، چرا لیا ہے، ہم اہل سنت۔ اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اہل سنت صرف ایک ہی نام ہے بس، اہل سنت ایک ہی نام ہے اور وہ اہل حدیث ہے۔ تو اس لیے ہمیں جاننا پڑے گا، جاننا ضروری ہے کہ اہل حدیث جماعت جو ہے اس کا دستور کیا ہے، یہ بلاتی، اس کا مطلب منہج کیا ہے، کس چیز کی طرف بلاتی ہے۔ دو چار باتیں ہیں تاکہ ہمارے سامنے کسی کو بتانا آسان ہو۔ بھی کوئی آدمی پوچھا اہل حدیث کیا ہے، اب بتاؤ، تو آپ اس کے سامنے اپنا منہج بتاؤ، یہ اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کی پہلی خوبی یہ ہے،
اور پہلا منہج اس کا یہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت، کتاب و سنت کی بات سب پر مقدم رکھتے ہیں، سب پر اوپر، سب سے اوپر. یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ کی بات آ جائے، رسول کی بات آ جائے تو اہل حدیث کا منہج یہ ہے، یہ ماننا ہے، اہل حدیث کا دستور یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بات سب پر اوپر، سب کے اوپر رہے گی. چاہے سماج کچھ بھی کدھر بھی جا رہا ہو، باپ دادا کچھ الگ کہہ رہے ہوں، فلاں صاحب کچھ الگ بول رہے ہوں، نہیں، اگر اللہ کی بات آ جائے، رسول کی بات آ جائے تو اہل حدیث کا منہج کیا ہے؟ اللہ رسول کی بات سب سے اوپر. چاہے سماج مخالف ہو جائے چلے گا، باپ دادا گھر سے نکال دے چلے گا، چلے گا. ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے، چھوڑ دیا نا، گھر چھوڑ دیا. یہ اہل حدیث کا منہج ہے کہ اللہ اور رسول کی بات سب سے اوپر، سب کی باتیں نیچے. یہ اہل حدیث کا منہج ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں، آپ دیکھیے مشرکین کا معاملہ کیا تھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. دو چیزیں. جب مشرکین سے کہا جاتا تھا آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول کی طرف، تو کیا کہتے تھے؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباؤنا، ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. مطلب اللہ اور رسول کی بات پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو مقدم کیا، اوپر رکھا. فیل ہو گئے، گمراہ ہو گئے، ہدایت سے محروم رہے. اہل حدیث کا منہج یہ ہے، ماننا یہ ہے کہ اللہ کی بات آ جائے، رسول کی بات آ جائے، اللہ رسول کی بات سب سے ٹاپ، سب کی، سماج کا کردار، سماج کا رسم و رواج، باپ دادا، بڑے، فلاں، عالم صاحب، یہ سب کی بات نیچے. یہ پہلی بات ہے، اس کو یاد رکھیے. نمبر دو، اہل حدیث کی خوبی یہ ہے، آپ اس سے آپ پرکھ سکتے ہیں اہل حدیث کیا کہتا ہے. اہل حدیث دوسری بات کیا کہتا ہے؟ اہل حدیث کا منہج یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا فہم لو. صحابہ کا فہم، صحابہ نے جیسا سمجھا ہے ویسا قرآن حدیث سمجھو. یہ اہل حدیث کا منہج ہے. اہل حدیث اپنی عقل سے کچھ نہیں نکالتا ہے، قرآن حدیث پڑھ کر کے اپنی تفسیر نہیں کرتا ہے. اہل حدیث تفسیر پڑھ کر کے اپنے آپ سے کچھ نکالتا نہیں ہے. اہل حدیث کا کہنا ہے جب قرآن نبی کے زمانے میں تھا، حدیث نبی کے زمانے، حدیث جو تھی صحابہ کے زمانے میں تھی، قرآن صحابہ کے زمانے میں تھا، جب صحابہ کے سامنے قرآن حدیث تھا تو جیسا انہوں نے سمجھا آج بھی ویسے ہی سمجھا جائے گا، اپنی طرف سے کچھ نکالیں گے نہیں. یہ اہل حدیث کہتا ہے. کیا غلط ہے بھائی؟ اس سے پیاری بات دنیا میں آپ کو کس کی ملے گی؟ کہ جو اہل حدیث کا منہج ہے کہ قرآن پڑھو لیکن سمجھو ویسا جیسا صحابہ نے سمجھا، سلف نے. حدیث پڑھو لیکن ویسا سمجھو جیسا سلف نے سمجھا. اگر صحابہ کو ہم ہٹا دیں گے، سلف کو ہٹا دیں گے، تب تو پورا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا. اور آج دیکھیے جو گمراہی آئی، کیوں آئی معلوم ہے؟ آج گمراہی اسی لیے آئی کہ صحابہ کو، سلف کو ڈراپ کر. سلف کا مطلب صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ تین دور کو سلف کہا جاتا ہے. اس میں سب سے پہلے صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین. انہوں نے، کیونکہ نبی نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا، سب سے بہترین لوگ میرے دور کے، اس کے بعد والے پھر جو آئیں گے وہ، اور اس کے بعد تین دور کو نبی نے خیر کہا ہے، خیر والا زمانہ ہے. یہ تین دور کو سلف کہا جاتا ہے. تو اہل حدیث کا منہج یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ویسا سمجھو جیسا سلف نے سمجھا ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ آج دیکھیے دنیا میں کوئی بھی باطل فرقہ، کوئی بھی باطل فرقہ جو اسلام کے نام پر ہے، وہ دلیل کہاں سے دے گا معلوم آپ کو؟ قرآن سے، حدیث سے. وسیلے کی دلیل کہاں سے دے گا؟ قرآن سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. دیکھو قرآن میں اللہ نے سورہ مائدہ میں کہا کہ بھئی اللہ کی طرف وسیلہ لگاؤ. قرآن کی آیت تو لے لیا لیکن سمجھ، انڈرسٹینڈنگ، فہم اپنے گھر کی. ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو، صحابہ نے جیسا سمجھا، سلف نے جیسا سمجھا ویسا سمجھو. تو آدمی قرآن پڑھ کر کے اگر صحابہ سلف کو ہٹا دیا تو اپنے من سے کچھ بھی نکالے گا. حدیث لے لے گا بخاری کی اذان سن کے شیطان بھاگتا، اور جا کے قبرستان پہ اذان دے گا. آج قبرستان پہ کتنے لوگ اذان دے رہے ہیں؟ قبر پہ اذان دے رہا ہے. کیوں؟ شیطان بھگا رہا ہوں، شیطان بھگا رہا ہوں. تو یہاں کیوں دے رہا ہو؟ حدیث میں ہے کہ شیطان بھاگتا ہے. بھاگتا، ارے بھائی شیطان بھاگتا حدیث میں ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ حدیث صحابہ کو زیادہ سمجھی کہ تم کو سمجھی؟ صحابہ نے وہ حدیث جب سنا نبی سے تو انہوں نے قبرستان پہ اذان دیا؟ نہیں دیا. تو کیوں دے رہا ہے؟ جب انہوں نے نہیں دیا تو کیوں دے رہا ہے؟
اور جو وسیلے کی آیت صحابہ کے سامنے نازل ہوئی تو صحابہ نے اس وسیلے کا مطلب کیا سمجھا؟ یہ سمجھا کہ کسی اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی قبر والا لے آؤ، ایسا سمجھا صحابہ نے؟ نہیں سمجھا. انہوں نے وسیلے کا مطلب سمجھا کہ اپنی نیکیوں کا وسیلہ، اپنے نیک اعمال وسیلہ ہے یا اللہ کی طرف پہنچنے کا. تو آدمی اگر صحابہ کو ہٹا دیا نا تو پھر دین کو اپنے من سے جو چاہے گا کرے. آج لوگ کر رہے ہیں. تو اہل حدیث کا دوسرا منہج کیا ہے کہ قرآن حدیث پڑھو، سب سے ٹاپ پہ رکھو، لیکن اس کو سمجھنے میں آزادی نہیں. سلف ان کے پابند ہو جاؤ، ان کے پیچھے پیچھے چلو. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے قرآن میں کہا سب سے پہلے سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے مہاجرین انصار میں سے، اور جنہوں نے ان کے اتباع کی، ان کے نقش قدم پہ چلے اچھے طریقے سے. اللہ گواہی دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ یعنی وہ سب سے پہلے ایمان میں، اسلام میں آگے بڑھنے والے صحابہ، مہاجر انصار صحابہ، اور جنہوں نے ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، قیامت تک اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. یہ دو بات ہو گئی، قرآن حدیث کو اپنے من سے سمجھنے کا نہیں، صحابہ کے انڈرسٹینڈنگ. نمبر تیسری چیز، اہل حدیث کا منہج یہ ہے جانچنا پرکھنا. کیسے ہم جانیں گے اہل حدیث کون ہے، اہل حدیث کیا مانتا ہے؟ اہل حدیث کبھی بھی دین کے معاملے میں کسی بھی شخصیت کی بات، کسی بھی شخص کی بات کو، یعنی قرآن و سنت یا کتاب و سنت کے مقابلے میں شخصیت کو کبھی اوپر نہیں رکھتا. فلاں بڑے بولے، فلاں صاحب ایسا بولے. شخصیت پرستی اہل حدیث میں نہیں ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیے. آپ دیکھیے، آپ دنیا کے بہت سارے مکتب فکر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ شخصیت کی طرف، فلاں صاحب پوری دعوت ان کی طرف ہے. ایک آدمی ہے، پوری دعوت اسی کی طرف ہو رہی ہے. اہل حدیث کی ہاں شخصیت پرستی نہیں ہے. اگر کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی اگر کوئی غلط بات بولتا ہے تو سب سے پہلے اہل حدیث ہی کتاب لکھ کر کے اس کو بتاتا یہ غلط ہے. یہ اہل حدیث کی خوبی ہے، کبھی شخصیت پرستی نہیں. اگر کوئی اہل حدیث بھی کتاب لکھتا ہے، لیکن اگر کوئی بات خطا ہو گئی، مسٹیک ہو گئی، تو سب سے پہلے اس کی اصلاح کون کرتا ہے؟ اہل حدیث. یہ ہمارے یہاں. اور لوگوں کے ہاں دیکھ لیجئے، اگر بزرگ ایک کتاب لکھ کے چلے گئے نا تو ہمت نہیں ہے کسی شخص کی کہ اس کی تنقید کر دے. فضائل اعمال آج تک پڑھی جا رہی ہے کسی کی ہمت کی بول دے اس میں یہ چیز غلط ہے آج تک؟ آپ بتائیے. نہیں، آپ کو نہیں ملے گا. 100 سال سے وہ کتاب چل رہی کتاب. کتنی ضعیف موضوع روایتیں بھری پڑی ہیں، لیکن مجال کیا ہے کسی ایک شخص کو کہ وہ اپنے اس کتاب کے بارے میں لکھ کے بتا دے کہ فلاں 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 چیزیں غلط ہے. اہل حدیث کی خوبی یہ ہے کہ اہل حدیث شخصیت پرست نہیں ہوتا ہے. اہل حدیث علماء کا احترام کرتا ہے، ائمہ کا احترام دل میں کرتا ہے. لیکن اگر بڑے سے بڑا کوئی شخص ہو، اگر وہ کوئی غلط بات بول دیتا ہے تو اہل حدیث ادب کے ساتھ اس کو رد کر دیتا ہے. اہل حدیث بتاتا یہ غلط ہے، احترام دل میں ہے، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے. یہ اہل حدیث ہے. لیکن اوروں کے ہاں آپ کو یہ نہیں ملے گا. اوروں کے ہاں بزرگ کہہ کے چلے گئے تو کچھ تو ہوگا ان کے پاس، جانے کچھ مت بولو، کچھ تو ہوگا ان کے پاس، چل رہا ہے. تو یہ اہل حدیث کی خوبی ہے. نمبر 4، چوتھی چیز، اہل حدیث جو ہے نقل کو عقل پر مقدم رکھتا ہے. یہ چوتھی بات ہے. نقل مطلب جو کتاب و سنت سے، صحابہ سے نقل ہوتے ہوتے آیا، ہماری عقل میں آئے نہ آئے، اہل حدیث عقل پر ہمیشہ اس کو مقدم رکھتا ہے. مثال کے طور بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، ہمارے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، عقل کچھ اور کہتی ہے، لیکن اگر وہ اللہ اور رسول سے ثابت ویسا ہے تو ہم ویسا مانیں گے، چاہے عقل میں کچھ بھی آئے. ابھی دیکھیے بہت سارے لوگ بولتے ہیں بھائی سود، تجارت کیسا ہے؟ بھائی پیسہ آپ لگاتے ہو تو بینیفٹ ملتا ہے، تجارت ملتا ہے. بینک میں پیسہ رکھ دو تو وہاں سے پروفٹ آتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ عقل تو یہ کہتی ہے بھائی آپ پیسہ کہیں انویسٹ کیے، پروفٹ آیا. ایسے اگر آپ بینک میں پیسہ رکھ دیے تو سود آ رہا ہے، تو پروفٹ تو ہے نا، تو کیا ہے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا. عقل میں کیا آ رہا ہے؟ دونوں سیم دکھ رہا ہے. اگر ہم نے پیسہ کہیں بینک میں انویسٹ کر دیا، وہاں سے پیسہ ہم کو آ رہا تو کیا غلط؟ عقل کہہ رہی ہے. لیکن عقل کو پیچھے اللہ نے جب حرام کر دیا سود کو، تو چاہے میری عقل میں آئے چاہے نہ آئے ماننا ہے.
کتنی باتیں ایسی ہیں کہ عقل، لوگ بولتے ہیں دیکھو عقل میں ایسا آ رہا ہے، کیا تم نماز میں بار بار رفع الیدین کر رہے ہو؟ ہاں یہ سب حرکت زیادہ نہیں کرنا چاہیے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ نماز میں خشوع اپناؤ، تم لوگ نماز بار بار حرکت کر رہے ہو. عقل کیا کہتی ہے؟ سکون سے کھڑے رہو. بھئی آپ کی عقل میں آ رہا ہے نبی نے رفع الیدین کیا کہ نہیں کیا؟ کیا. جب نبی نے رفع الیدین کیا، آپ کی عقل میں آ رہا ہے کہ یہ سکون کے خلاف ہے، آپ اپنی عقل اپنے پاس رکھو، ہم وہی کریں گے جو نبی نے کیا ہے، چاہے میری عقل میں آئے چاہے نہ آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا. حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد فرمایا انی اعلم انک حجر. بھئی میں جانتا ہوں کہ ایک پتھر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کو چومنے کے بعد کہتے ہیں میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. کیوں چوم رہا ہوں پھر؟ لولا رأیت، اگر میں نے نہیں دیکھا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقبلک ما قبلت، اگر میں نے نبی کو تجھے چومتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تجھے کبھی نہیں چومتا. میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، پتھر کو چومنا کیوں چومنے کا؟ بھائی پتھر ہے تو. عقل میں کیا آ رہا ہے بھائی کیوں چومنے کا اس کو؟ حضرت عمر بتا رہے ہیں عقل میں آ رہا ہے کہ نہیں چومنا چاہیے، لیکن کیوں چوم رہا ہوں؟ نبی نے چوما ہے، بس. عقل میں آئے نہ آئے میرے نبی نے چوما اس لیے چوم رہا ہوں. تو اہل حدیث کا معاملہ کیسا ہے؟ عقل میں کچھ بھی آئے چھوڑو عقل کو، عقل نہیں، جو آ گیا نقل ہوتے ہوتے نبی سے صحابہ سے مانو اس کو. ہماری عقل میں بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، ہاں اس کو سائڈ میں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. آج کتنے لوگ میری عقل میں یہ حدیث نہیں آ رہی، قبر میں عذاب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ ہاں 1 سال کے بعد تو قبر کھول دیتے ہیں، وہاں کچھ دکھتا نہیں، عذاب کیسے ہوتا ہے؟ اور ایسی بہت ساری چیزیں مثال ہے. ہم کیا بولتے ہیں بھائی تیری عقل میں بہت ساری چیزیں نہیں آ رہی. قبر میں عذاب ہوتا ہے، کیوں ہوتا، کیسے ہوتا؟ میرے نبی نے کہا ہے. میرے نبی جو سارے سچوں میں سچے، جن کو اللہ نے سنوایا ہے قبر کا عذاب، میرے نبی نے قبر کا عذاب سنا ہے. اور ایک سچے نے بول دیا، میرے نبی نے کہہ دیا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، بس میری عقل میں آئے، میری آنکھ میں دکھے چاہے نہ دکھے. اپنی آنکھ سے بڑھ کے، اپنے مشاہدے سے بڑھ کے نبی کی خبر کو ہم مانتے ہیں، چاہے عقل میں آئے چاہے نہ آئے. یہ ایمان ہے، یہی کہتے ہیں، یہ اہل حدیث کا منہج ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دین جو ہے نا رائے پر ہوتا، دین اگر رائے پر ہوتا تو موزے پر نیچے مسح کرنا زیادہ بہتر لگتا. اوپر کے ہم مسح کہاں کرتے ہیں؟ اوپر. لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ اگر گندگی دھول وغیرہ کہاں لگتی ہے؟ موزے کے نیچے. بھائی موزے کے نیچے دھول وغیرہ لگتی ہے. جو اگر ہم شوز نکال کے مسجد میں آئے تو عام طور پہ دھول وغیرہ کہاں لگتی؟ نیچے. لیکن مسح کہاں کرتے ہیں؟ ہاتھ پوچھتے کہاں؟ اوپر. کیوں؟ عقل کیا کہتی ہے؟ نیچے والا پوچھنا چاہیے، اوپر کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں اگر دین رائے پر ہوتا، عقل پر ہوتا تو اوپر کے بجائے نیچے کرنا ہوتا، لیکن اوپر کرنا ہے. کیوں؟ نبی نے ایسا ہی کیا ہے. ہمارے نبی نے اوپر کیا تو اوپر کرنا ہے، چاہے عقل میں کچھ بھی آئے. اس کو یاد رکھیں. ایسے ہی 5ویں چیز یہ ہے کہ اہل حدیث کا منہج یہ ہے کہ اہل حدیث کشف، کرامت اور الہام ان سب کو شرعی دلیل نہیں مانتا. بعض لوگوں کے ہاں ہے، ہاں فلاں بزرگ کے خواب میں آیا تھا، ان کو الہام ہوا تھا. اہل حدیث دلیل صرف قرآن و سنت مانتا ہے. کسی کا خواب، کسی کا الہام، کسی کا ہو جانا، کسی بزرگ کا کشف، کسی بزرگ کے خواب میں آ جا، یہ سب نہیں مانتا. یہ دلیل بنتا ہی نہیں ہے. دلیل نبی نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم شیئین، 2 چیزیں تم کو دے کے جا رہا ہوں، جب تک پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. نبی نے اور کچھ نہیں کہا، 2 بس 2 ہی ہے. خواب آج لوگوں نے وہ دھندا بنا لیا ہے فلاں بزرگ کا. بھائی خواب میں کچھ بھی آ سکتا ہے، شیطان کچھ بھی آگے بول سکتا ہے. ہاں کتنے لوگوں نے خواب سے دلیل لے لیا. نبی میرے خواب میں آئے، بولے تم میری سنت کو بہت زندہ کر رہے ہو، میٹھی میٹھی سنت کو ایجاد کرو. ہاں نبی خواب میں آئے. ہاں بھائی تیرے خواب میں نبی جو دین دے کے گئے اتنا ہی کافی ہے. بس جو نبی دین دے کے گئے اپنی زندگی میں وہی دلیل ہے. اس کے بعد کوئی خواب دیکھیں، کوئی کرامت دکھائیں. آج لوگوں کے ہاں ہے فلاں بزرگ صاحب پانی پہ چل رہے ہیں، ہاں یہ بہت اچھے ہیں، پانی ہوا میں اڑ رہے ہیں، پانی پہ چل رہے ہیں. یہ سب دلیل نہیں بنتا ہے، دلیل نہیں.
دلیل صرف کتاب و سنت ہے. تو یہ اہل حدیث کا منہج ہے. اور ایسے آخری بات یہ ہے کہ اہل حدیث دلیل میں صرف صحیح حدیث اور حسن حدیث لیتا ہے بس. صحیح حدیث، حسن حدیث، ضعیف، موضوع روایت، یہ سب دلیل میں اہل حدیث نہیں لیتا ہے. یہ اہل حدیث کا منہج ہے. ورنہ اگر کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے حدیثوں میں کے اندر ملاوٹ کیا، گڑھا کتنی حدیثیں ملا دیا نبی کی حدیثوں میں. اور گڑھنے والے دو قسم کے لوگ تھے. ایک دشمن تھے جو دین بگاڑنا چاہتے تھے، اور دوسرے اپنے مسلمان تھے. صوفیوں نے بہت حدیثیں گڑھی صوفیوں نے. سب سے زیادہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، ابن تیمیہ دشمنوں سے زیادہ دین کو بگاڑا صوفیوں نے. اتنی ہزاروں حدیثیں گڑھ دیا انہوں نے لوگوں کو دین پہ لانے کے لیے، لوگوں کو سدھارنے کے لیے. دیکھا لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، حدیث گڑھ دیا، جو نماز نہیں پڑھے گا 15 عذاب. فضائل اعمال میں حدیث ہے، چل رہی ہے، لوگ پڑھ کے سناتے 15 عذاب ہوگا نماز نہیں پڑھیں گے. کہاں سے آئے؟ نبی نے کہا نہیں، لوگوں کو دین پہ لانے کے لیے حدیث گڑھ دیا. ایسے ہزاروں حدیثیں. تو اہل حدیث کہتا نہیں، دلیل صرف صحیح حدیث، حسن حدیث بس. باقی ضعیف موضوع روایت دلیل نہیں بنتی ہے. ورنہ ضعیف موضوع روایت آج امت میں گمراہی کا، شرک کا، بدعت کا ایک بڑا سبب معلوم ہے کیا ہے؟ ضعیف روایتیں، موضوع روایتیں. انہی کی وجہ سے آج سماج میں بدعت و شرک پھیلے ہوئے ہیں. کیوں؟ ضعیف حدیث لے لیا، کرنا شروع. ضعیف حدیث لے لیا، موضوع روایت لے لیا، کرنا شروع. آج سماج میں کتنی بدعتیں پھیلی ہوئی ہیں، کیوں؟ ضعیف حدیثوں کی وجہ سے. اس لیے اہل حدیث کا یہ منہج. میرے بھائیوں، سچائی یہ ہے کہ آدمی جو ہے ٹھنڈے دماغ سے اپنی آنکھ سے تعصب کا عینک اور چشمہ نکالے اور دلیل کی اتباع کرے. دیکھیں دنیا میں سب سے بھاری آدمی وہ جس کے ساتھ دلیل ہے، کتاب و سنت کی دلیل. چاہے اکیلا آدمی ہو، اکیلا آدمی اگر وہ دلیل کے تابع ہے نا، وہ 1000 پر بھاری ہے، 1000 بھاری ہے. اس لیے ہمیشہ دلیل کے پیچھے چلیں. اور یہ جو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے اہل حدیث ابھی یہ 200 سال ہے انگریزوں کی جان، سب بے بنیاد باتیں، بکواس. لوگوں نے کتنے نام دے دیے، وہابی نام دے دیا، اور سب لوگوں نے نام رکھے. لیکن اصل اہل حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک انہیں کو الگ الگ ناموں سے پکارا گیا. اصحاب الحدیث، اہل السنہ والجماع، سب انہی کا نام رکھا گیا. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو کتاب و سنت کی روشنی میں جو بات صحیح ہے اس کو اپنانے کی توفیق دے. اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اہل حدیث جماعت جو اس کے تعلق سے غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلائی جاتی ہیں، سچائی سمجھنے کی، سچائی قبول کرنے کی، حق کے پیچھے چلنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین.